بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي حضرت سارہ رضی اللہ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور عجیب حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ہجرت کر کے شام کی طرف روانہ ہوئے، رستے میں ان کا گزر ایک ایسے شہر میں ہوا جہاں میلے یا جشن کی کیفیت تھی۔ لوگ بے شقیمت ملبوسات سے آراستہ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہنگامہ طرب کیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی نے اپنے شوہر کو خود منتخب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بادشاہ کی بیٹی کو دوپہر کے وقت سوار ہو کر لوگوں کے ہجوم سے گزرنا ہے۔ ابھی تک اس کی نظر انتخاب کسی پر نہیں پڑی، اب اس کے آنے کا وقت ہوا ہی جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر لوگوں کی گفتگو سن رہے تھے کہ شہزادی کی سواری آن پہنچی۔ اس کی نظر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پڑی۔ صحت مند جسم اور چہرہ جلال نبوت سے منور، فوراً اعلان کر دیا کہ میری شادی اس مسافر سے ہوگی۔ شاہی کرندے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لے گئے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کا انتخاب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا ہونے والا داماد صاحب ثروت ہوگا۔ اب جو سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک نادر آدمی کو دیکھا تو بہت افسوس ہوا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بار بار سمجھایا کہ تیرا اس کا جوڑ نہیں ہے، اپنے خیال سے باز آ جا، لیکن حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے قول پر جمی رہی۔ چنانچہ مجبوراً بادشاہ نے اپنی لخت جگر کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دی۔ چند دن وہاں گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت سارہ نے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ جائیں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انہیں بہت روکا، لیکن آخر ان کے اصرار سے مجبور ہو کر انہیں بھی ہمراہ لیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کا بادشاہ نہایت ظالم اور بدکار ہے۔ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی عورت جب تک بادشاہ کے ملاحظہ سے نہ گزرے نہ مصر کی حدود سے گزر سکتی ہے نہ وہاں قیام کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو صندوق میں بند کر کے حدود مصر سے گزرنا چاہا کہ بادشاہ کے ضرر سے محفوظ رہیں، لیکن پہرے داروں نے صندوق کھول لیا اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ عورت کہاں لیے پھرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں اور یہ عورت میری ایک قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا شام جانے کا قصد ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم دونوں کو ابھی چند روز یہاں ٹھہرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ملازموں کو ان کی رہائش کا بندوبست کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً وہاں قیام کرنا پڑا۔ بادشاہ کی نیت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے متعلق صاف نہ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عدم موجودگی میں بادشاہ بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا کریم، مجھے اس کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مفلوج اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ انہیں اندھا کر دیا۔ اب وہ نہایت عاجزی سے گڑ گڑایا کہ اے نیک خاتون، میری خطا معاف کر،
اور خدا سے دعا کر کہ مجھے اپنی اصل حالت میں لوٹا دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا شوہر خدا کا محبوب پیغمبر ہے تو اس سے معافی مانگ۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عفو تقصیر چاہی تو انہوں نے معاف کیا، اس کے حق میں دعا مانگی۔ بادشاہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آیا اور اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نیک سیرت عورت پیش کی جن کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور پھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے کنعان پہنچے۔ وہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کچھ افسردہ سی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو کسی دوسرے مقام پر چھوڑ آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں آج کل کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہاں آبادی ہو گئی۔ اس کی تفصیل حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے ذکر میں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ وہاں ہی تشریف لے آئے۔ مدت گزر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا بھی بہت ضعیف العمر ہو گئی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اس خیال سے بہت مغموم رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ کھانا تنہا نہ کھاتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو ضرور شریک طعام کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ 7 روز تک کوئی مہمان نہ آیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہت متفکر تھے۔ 7ویں دن نوجوان مسافرانہ حیثیت سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد مسرت ہوئی، فوراً ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے کہ شاید مہمان ناراض ہیں۔ ان دونوں نے ہنس کر کہا، اے خلیل اللہ، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو سزا دینے پر مقرر ہوئے ہیں۔ ہم تمہیں ایک بیٹے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر ہنس پڑی اور فرمانے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بڑھیا بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی افسردگی اور حیرت کو مسرت میں تبدیل کر دیا اور حضرت اسحاق بڑے جلیل القدر پیغمبر ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔